زما شتو اشنا شتو قربان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیرانی صاحب نے جو فلسطین کے حوالے سے جو بات کی ہیں تو ان کا وہ ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور جہاں تک دلائل کے حوالے سے بات ہے یا دستور کے حوالے سے بات ہے تو ہمارے جمعیت علماء اسلام کے دستور کے اندر محکوم قوتوں کی بات ہے کہ ان کی حمایت کرنی ہے، اور اخلاقی بھی سیاسی بھی جہاں تک ہماری بس چلے۔ اور دوسری ہمارے دستور کے اندر یہ ہے کہ فلسطین یا جزیرۃ العرب کا نہ کہ ہم اس کا ساتھ دیں گے، بلکہ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ ہم اس پہ ایک یکجا موقف ہے ہمارا، اور اس کی حفاظت ہمارا ایک ملی مذہبی اور دینی فریضہ ہے۔ تو اس حوالے سے شیرانی صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، نہ ہم کسی ذاتی رائے کے تابع ہے، اور نہ ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رائے قائم کر لے اور ساری امت یا سارے پاکستانی یا سارے لوگ ان کے اس رائے پہ چلے جائیں۔ ہمارا موقف جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے، جزیرۃ العرب کے حوالے سے یہ اجتماعی موقف ہے، اور ہم اجتماعیت کے تابع ہے، کسی کے تفردات کے تابع نہیں ہے۔ پھر جو دستور میں جمعیت علماء اسلام کی جو دستور میں لکھا گیا ہے وہ یہی بات ہے کہ جزیرۃ العرب، بلکہ ہمارا پہلے سے پہلا جب ہم جمعیت طلبہ اسلام میں کام کر رہے تھے تو اسی وقت بھی ہمارا ایک نعرہ تھا کہ رسول کی اطاعت، اللہ کی عبادت، رسول کی اطاعت، ہر مظلوم کی حمایت، ہر ظالم سے بغاوت اور پوری انسانیت کی خدمت۔ تو مظلوم طبقات ہے، پاکستان کے اندر بھی ہے اور پاکستان کے باہر بھی ہے، اور اس میں فلسطین ہو، جزیرۃ العرب ہو، جتنے بھی خلیج ممالک ہو، وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے اس کا ہم برملا اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کی مظلوم قوتوں کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اور افغانستان کے اندر اگر ظلم اور جبر ہو، اور وہاں پہ پہلے روس نے تسلط کیا، پھر امریکہ نے کیا، یا چیچنیا کا مسئلہ ہو، یا برما کا ہو، یا انڈیا کے اندر یا کشمیر کے اندر جو مسئلہ ہے، تو ہم کشمیریوں کی اور سارے محکوم قوتوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں، صرف اخلاقی بنیادوں پہ، تو ہم اگر نان مسلم بھی ہے لیکن اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو ہم نان مسلم کی بھی اخلاقاً حمایت کر رہے ہیں، ان کے حقوق اگر نہیں مل رہے ان کو تو ہم ظالموں کی مذمت کرتے ہیں، ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے۔ جہاں تک شیرانی صاحب نے ایک آیت شریفہ کوٹ کیا ہے تو اس میں ولا ترتدوا کی بات ہے کہ آپ پہلے داخل ہو جائے پھر اس سے واپس نہ جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ تو خروج کی بات کر رہا ہے کہ وہ نکل جائیں، ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ غاصب قوت ہے، اور یہ تو جو آیت اس نے کوٹ کی ہے تو پہلے بہت پرانی جو نبی تھے اس نے اپنے قوم کو یہ کہا تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا، کتب اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھا تھا کہ جب آپ جائیں گے تو پھر آپ واپس نہیں آئیں گے۔ اس نبی کی دین ابھی نہیں ہو تو حکایت کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اس کے بعد ارض مقدسہ میں مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھی ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ بیت المقدس مراد ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر دوسرا نبی آیا، پھر آخری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابہ کرام اور ان کے اولاد یہاں پہ داخل ہوئے۔ اور اگر ہم کسی بندے کو ایک بالش زمین فروخت کر لے تو اس کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ آپ اس سارے مملکت پہ قبضہ کر لیں۔ تو یہ ہماری ایک مفسرین کی رائے ہوتی ہے، اور ایک اس پہ تو علمی بحث ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہمارے دستور کے اندر ہے، تو ہمارے دستور کو بھی کسی علل تلل لوگوں نے تو نہیں بنایا تھا۔ اور اس کو تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر حضرت شبیر احمد عثمانی صاحب، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب،
حضرت مولانا ہماری لاہوری صاحب رحمہ اللہ، اور اس کے ساتھ ہی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ان سب لوگوں کا یہی دستور ہے۔ اس میں اگر اصلاحات کی گئی ہے تو وہ بنیادی مقاصد کو اور بنیادی جو 10 نکات ہیں ہمارے دستور کے، جو ہر رکنیت کے فرد پہ پیچھے کے لکھ کے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ اصول ہے اور اصول موضوع ہے۔ اصلاحات تو تنظیمی امور کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بنیادی مقاصد میں نہیں ہے۔ تو ہمارے دستور کے بنیادی مقاصد میں یہ چیز لکھا گیا ہے کہ ہم محکوم طبقات کی اور پھر